تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے یہ ایک شاہکار آپ کے لیے اس دنیا میں چھوڑ جاؤں گا۔ جب تک یوٹیوب رہے گی الحمدللہ کہ یہ دورہ تفسیر القرآن یوٹیوب پر آپ کے سامنے آڈیو کی صورت میں، ویڈیو کی صورت میں موجود رہے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، یا سیدی یا خاتم النبیین والمرسلین۔ محترم سامعین و ناظرین، دورہ تفسیر القرآن جاری ہے۔ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 کا دوسرا حصہ آپ کے گوش گزار کر رہے ہیں۔ آج کا سبق نمبر 67 ہے۔ گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے یہ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیا کریں۔ تو عزیزان محترم، آیت نمبر 3 آیت نمبر 2 کے متن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ھدی للمتقین، یہ قرآن پاک جو ہے یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور آگے الذین یؤمنون بالغیب، اور ایمان اور غیب پر ہم نے ایک طویل بحث کی کئی ویڈیوز میں، وہ آپ میرا چینل سرچ کر کے تو اسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کی دوسری خوبی بیان کر رہا ہے، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ یہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، ہم یقیمون الصلاۃ پہ گفتگو کریں گے۔ تو صلاۃ کے لغوی معنی کے بارے میں علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں کہ صلاۃ عبادات مخصوصہ نماز کا نام ہے۔ اس کی اصل دعا ہے، چونکہ اس عبادت کا ایک جز دعا ہے، اس لیے کل کو جز کا نام دے دیا گیا ہے۔ کوئی شریعت صلاۃ سے خالی نہیں رہی، اگرچہ اس کی حیت مختلف شریعتوں میں مختلف تھی۔ عبادت کی جگہ کو بھی صلاۃ کہتے ہیں، اس لیے کلیسا پر بھی صلاۃ کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں سورہ حج کی آیت نمبر 40 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ تو ضرور گرا دی جاتی راہبوں کی خانقاہیں، گرجے، کلیسے اور مسجدیں۔ تو یہ جس وقت عیسائیت یا یہودیت کا تھا تو اس وقت کی راہبوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو اب چونکہ قرآن پاک کے بعد شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو مسجد ہی مراد لیا جائے گا۔ تو اقامت صلاۃ کے معنی اور معاملے میں قرآن مجید کا اسلوب یہ ہے کہ جب کسی چیز کو اس کے تمام حقوق و فرائض اور اس کے تمام ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ ادا کرنا مقصود ہوتا ہے تو اس کو اقامت کے ساتھ تعبیر فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سورہ مائدہ آیت نمبر 66، اور اگر وہ تورات اور انجیل کو قائم رکھتے ہیں اور اس کو جو ان کے رب کی طرف سے ان کے لیے نازل کیا گیا ہے تو وہ ضرور اپنے اوپر سے کھاتے اور اپنے پاؤں تلے سے کھاتے۔ اسی طرح سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اسی دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کو یہ خوف ہو کہ وہ دونوں میاں بیوی اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت کے بدل خلا میں ہے اور ان پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ رحمان کی آیت نمبر 9 میں اللہ نے فرمایا ہے کہ اور انصاف کے ساتھ وزن کو قائم رکھو اور تولنے میں کمی نہ کرو۔ تو قائم کے بارے میں، اقامت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں ارشاد فرمایا۔ اس اعتبار سے اقامت صلاۃ کا معنی یہ ہے کہ نماز کی تمام شرائط پوری کی جائیں اور ان کے تمام فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات کے ساتھ نماز کی تمام ظاہری حدود پوری کی جائے اور نماز میں ادھر ادھر کی سوچ و بچار نہ ہو، اور نماز کے دوران دنیاوی منصوبوں اور دنیاوی خیالات میں منہمک اور مستغرق
نہ ہو، وہ صرف یہ سوچے کہ وہ اللہ کے دربار میں کھڑا ہے اور اس کے مناجات کر رہا ہے، فقط اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو اور دوران نماز اس کا ڈر اور خوف دامن گیر رہے۔ یہ نماز کے باطنی حدود ہے اور اسی کا نام خشوع ہے، جیسا کہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 2 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنی نمازیں خشوع سے پڑھتے ہیں۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میرے اس طریقہ سے وضو کیا پھر اس طرح 2 رکعت نماز پڑھی کہ اس میں اپنے دنیاوی کاموں کے منصوبے بنائے اور نہ ان میں سوچ بچار کی تو اس کے پیچھے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے چپکے ہم کلام ہوتا ہے۔ نیز مزید یہ کہ اقام العود کے معنی ہے گیلی لکڑی کی کجی کو آگ کی گرمی پہنچا کر سیدھا کرنا۔ اس لحاظ سے اقامت صلاۃ کا معنی ہے ہر قسم کی کمی اور کجی سے افعال نماز کی حفاظت کرنا، جیسا کہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو نمازوں کی حفاظت نماز کی اقامت میں یعنی قائم کرنے میں اس کے تمام مناسک و واجبات کو ملحوظ خاطر رکھنا۔ اقام کا معنی کسی چیز کو دائماً کرنا بھی ہے اور اس لحاظ سے اقامت صلاۃ کا معنی ہے نماز کو پابندی کے ساتھ ہمیشہ پڑھنا، جیسا کہ سورہ معارج کی آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو نمازوں کو پابندی سے ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ اقامت الامر کا معنی کسی چیز کو شوق کی فراوانی، پوری توجہ اور دلچسپی سے کرنا بھی اس لحاظ سے اقامت صلاۃ کا معنی ہے۔ نماز کو اس کے وقت پر پوری توجہ سے، شوق اور انہماک سے پڑھنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سستی اور غفلت کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کی مذمت فرمائی ہے، جیسا کہ سورہ معاون کی آیت نمبر 4 اور 5 میں اللہ نے ارشاد فرمایا خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 142 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اور جب منافق نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں اور محض لوگوں کو دکھانے کے لیے اور صرف تھوڑا سا اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ خلاصہ حاصل یہ ہے کہ نماز قائم کرنے کا معنی نماز کو اس کے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ پڑھنا، ہر قسم کی کمی اور کجی سے نماز کی حفاظت کرنا، نماز کو پابندی اور دوام کے ساتھ پڑھنا اور نماز کو اپنے وقت پر شوق اور توجہ سے پڑھنا۔ تو عزیزان محترم، نماز کی جو اہمیت ہے عبادات میں، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقی کی جس کو دوسری صفت بیان کیا ہے، اس کا جو عمل ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی، ایک انسان کا خلوص صرف اپنے اللہ کے لیے ظاہر کرنا اور تمام دنیاوی امور کو چھوڑ کے اللہ کی بارگاہ میں اس کی اذان سنتے ہی، اس کی پکار سنتے ہی، اللہ کا بلاوا سنتے ہی صرف خالصتاً بے لوث ہو کر اللہ کی عبادت کی طرف مگن ہو جانا، اسی کا نام نماز ہے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت میں 5 وقت فجر، ظہر، عصر اور مغرب اور عشاء کی نمازوں کے نام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان پر اس کی فرضیت کو قائم فرمایا۔ تو بتدریج نمازوں کی فرضیت کی کیفیت کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ علامہ حسقفی حنفی لکھتے ہیں کہ بعثت سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مخصوص نبی کی شریعت پر عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یا کسی اور نبی کی شریعت میں سے جو چیز آپ کے کشف یا اجتہاد کے مطابق ہوتی تھی آپ اس پر عمل کرتے تھے، اور حدیث صحیح میں ہے کہ آپ غار حرا میں عبادت کیا کرتے تھے۔ اسے بخاری شریف، در مختار، عبد المختار
اور متعدد کتابوں نے روایت کیا ہے۔ علامہ شامی لکھتے ہیں کہ غار حرا میں آپ کی عبادت کئی انواع پر مشتمل تھی، لوگوں سے تخلیہ، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ اور غور و فکر، اور بعض علماء نے کہا کہ غار حرا میں آپ کی عبادت صرف تفکر تھی۔ علامہ سہیلی لکھتے ہیں کہ امام ابو نعیم نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور وضو کی تعلیم دی، اور حضرت جبریل وضو کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وضو کرتے ہوئے دیکھتے رہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح وضو کیا، پھر جبریل علیہ السلام نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ اسی طرح پہلی وحی کے ساتھ نماز کی ابتدا ہو گئی۔ حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں کہ ایک جماعت نے یہ کہا ہے کہ شب معراج سے پہلے صرف رات کی ایک نماز فرض تھی اور اس میں وقت کی کوئی حد نہیں تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ مزمل آیت نمبر 1 اور 4 میں اللہ تعالیٰ نے 1 سے 4 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے چادر لپیٹنے والے، رات کو نماز میں قیام کریں مگر تھوڑی رات، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر دیں یا اس پر کچھ بڑھا دیں، اور حسب عادت ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھیں۔ علامہ عربی نے کہا کہ پہلے 2 نمازیں فرض تھیں، 2 رکعت صبح طلوع آفتاب سے پہلے کی نماز فرض تھی اور 2 رکعت شام مغرب غروب آفتاب سے پہلے کی نماز فرض تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 41 صبح اور شام کو اللہ کی تسبیح کیجیے۔ تو امام شافعی نے بھی بعض اہل علم سے نقل کیا کہ پہلے پوری رات کی نماز فرض تھی، پھر حسب جو آیت سے پوری رات کا قیام منسوخ ہو گیا اور رات کے بعد بعض حصہ کا قیام جو ہے نا وہ فرض ہو گیا، جیسا کہ سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کو علم ہے اے مسلمانوں، تم پوری رات کا ہرگز احاطہ نہ کر سکو گے، وہ تو رحمت سے تم پر متوجہ ہوا ہے، سو اس میں سے جتنا آسان ہو پڑھ لیا کرو۔ اور شب اسراء کو 5 نمازیں فرض ہوئی تو رات کے حصہ کے قیام کی فرضیت منسوخ ہو گئی تھی۔ علامہ سہیلی لکھتے ہیں کہ معراج ہجرت سے 1.5 سال پہلے ہوئی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں کہ پہلے نماز 2 رکعت فرض ہوئی تھی، پھر سفر میں یہ تعداد برقرار رہی اور حضرت ہجر میں رکعات کی تعداد بڑھا دی گئی۔ ہجرت کے 1 سال بعد یہ تعداد بڑھائی گئی تھی۔ تو اسے روض الانف نے بیان کیا ہے، مکتبہ فاروقیہ کی مطبوعہ ہے یہ ملتان کی۔ تو عزیزان محترم، اسی طرح نمازیں جو ہیں مختلف اوقات میں فرض ہوئی، اور اخیر جو آج کل ہم نماز پڑھتے ہیں یہی جو آخری تحقیق ہے، جس طرح کے نمازوں کی ترتیب تھی اسی طرح پھر اس پر امت کا قیام ہوا۔ تو یہ تھی مختصر سی دوسرے حصے کی آیت نمبر 3 کے دوسرے حصے یعنی نماز کی، اقامت نماز کی تفصیل۔ تو انشاءاللہ عبادات پر اگلی ویڈیو میں مزید ہم گفتگو کریں گے اور نماز پر بھی گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ کہ اے اللہ میری زبان میں ایسی تاثیر پیدا فرما کہ تیرا کلام میری زبان سے لوگوں کے دلوں میں اتر جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔